محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں اور تحریروں کے اندر علماء حق، علماء دیوبند کی طرف غلط سلط اور جھوٹے عقیدوں کو منسوب کیا ہے، اور علماء حق، علماء دیوبند پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی علماء حق، علماء دیوبند کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن بریلوی مسلک کا مجدد، بریلوی مسلک کا بانی احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کے اندر ایسی باتیں اور ایسی تحریریں لکھی ہوئی ہیں کہ جو باتیں اور جو تحریریں خود انہی کے گھر کی کتابوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں گستاخی بنتی ہیں، اور اس کی کئی مثالیں اور کئی تحریریں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں۔ اب مزید میں اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عبارتیں پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اور اس کو لکھا ہے بریلوی مسلک کے مجدد، بریلوی مسلک کے بانی احمد رضا خان بریلوی نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 111 پر کیا لکھا ہے دیکھیے، لکھتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اور اس کے سچے راعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کتاب اور اس عبارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا گیا ہے۔ راعی کا مطلب یعنی چرواہا، بکریاں چرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک اور کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے ختم نبوت، اور اس کو بھی بریلوی مسلک کے مجدد احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کا محبوب امت کا راعی یعنی امت کا چرواہا کس پیار کی نظر سے اپنی پالی ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا راعی کہا گیا ہے، یعنی امت کا چرواہا اس عبارت کے اندر کہا گیا ہے۔ اب یہ دو کتابوں کی عبارتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اور یہ دونوں کتابیں احمد رضا خان بریلوی کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا گیا ہے، اور راعی کا مطلب چرواہا، بکریاں چرانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہنے والا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا چرواہا اور چرواہا کہنے والے کو انہی کے گھر کی کتابوں میں کیا کہا گیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان، اور یہ بھی لکھی ہے احمد رضا خان بریلوی نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر کیا لکھا ہے حاشیے کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرا ہونے کی دعا کرنا یا تکبر والا کہنا، بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے والا کہنا اگرچہ کفر ہے، یہ اس عبارت کے اندر اور اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور دیکھیے کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس کے مصنف ہے محمد الیاس اتار قادری رضوی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 204 اور 205 پر کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا چرواہا کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، یہ توہین آمیز لفظ کہنے والا توبہ و تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ ایمان لے کر کے آئے اور توبہ بھی کرے۔ اسی طرح کے ایک سوال پر کہ کسی مقرر نے اپنی تقریر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں کہا وہ امت کے چرواہے تھے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ لفظ نہایت مبتذل یعنی حقیر و ذلیل ہے، ایسے الفاظ سے احتراز کرے یعنی بچے، اور توبہ کرے اور تجدید نکاح کرے، دوبارہ نکاح کرے۔ آگے کیا لکھا ہے، مسلمان بارگاہ اقدس میں عرض کیا کرتے تھے راعینا یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ یہود موقع پا کر زبان دبا کر اس طرح کہتے کہ بظاہر تو وہی راعینا معلوم ہوتا، مگر وہ کہتے راعینا یعنی ہمارے چرواہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لفظ راعینا سے ممانعت فرما کر یہ حکم دیا کہ انظرنا کہو یعنی ہماری طرف نظر فرمائیے، یہ کہا کرو۔ تو جس لفظ سے راعی یعنی چرواہے کا ایہام بعید یعنی دور کا شبہ پڑتا تھا اس تک سے ممانعت فرمائی گئی، تو ظاہر ہے کہ خود اس چرواہا کہنے کی ممانعت کس درجہ ہوگی۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چرواہا کہنا
ایسا کہنے والا توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنی تحریرات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا راعی کہا، اور یہ لفظ کہنا، راعی کہنا، انہی کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کہنے والا توبہ کرے اور ایسا کہنے والا تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب دیکھیے کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی تحریرات کے اندر ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو باتیں خود انہی کے گھر کی کتابوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں کفر بنتی ہیں، اور ایسے کہنے والے پر توبہ ضروری ہے اور ایسے کہنے والے پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔